بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ ایہا العبد الصالح، سلام ہو آپ کے اوپر اے عبد صالح۔ یعنی ایک تو عبد ہی ہونا بڑی فضیلت ہے، لیکن حضرت عباس کی زیارت میں عبد سے بڑھ کے بھی کچھ ہے، اور صالح اللہ کے نیک بندے، تجھ پر ہمارا سلام ہو۔ تو خیر، عبدیت کو میں نے بتا دیا، میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا عبد ہوں، اور میرے فقر کے لیے یہ کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ انت کما احب، تو ایسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں، مجھے ایسا بنا لے جیسا تو چاہتا۔ یہی تو مسئلہ روکا تھا، اور اللہ نے بنا بھی لیا ہے۔ اگر اللہ کے کمالات دیکھنے ہوں تو اللہ کے کمالات نظر نہیں آئیں گے جب تک علی پر غور و فکر نہیں ہوگا۔ جتنا علی پر غور و فکر کرتے چلے جائیں گے، اتنا ہی آپ کو اللہ کے کمالات سامنے آتے چلے جائیں گے۔ اسی طرح جتنا حسین ابن علی پر غور و فکر کرتے چلے جائیں گے، اتنا ہی اللہ کے کمالات انسان کے ذہن میں آتے رہیں گے۔ بس عزیزو، تاکہ میں دو چیزیں، اب تیسری چیز، قیمن لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا۔ اب یہ دوسری آیت شروع ہو رہی ہے سورہ کہف کی۔ پہلی آیت کا تبصرہ میں نے آپ کی خدمتوں میں کر دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سورہ کہف کے لیے ہے کہ جس انسان نے اس سورہ کی، معصوم نے فرمایا، 10 آیات کو حفظ کیا، معصوم فرماتے ہیں جو انسان، اچھا یہ آپ کے لیے مشکل نہیں ہے، کتنے بڑے بڑے بجٹ آپ حضرات کے ذہنوں میں رہتے ہیں، کتنی کتنی چیزیں آپ حضرات اپنے اذہان عالیہ میں حفظ کرتے ہیں، بڑی بڑی لسٹ، بڑی بڑی فہرستیں آپ حفظ کر لیتے ہیں۔ نہیں حفظ کرتے تو قرآن حفظ نہیں کرتے، نہیں حفظ کرتے تو معصوم کی حدیث حفظ نہیں کرتے۔ معصوم کیا فرماتے ہیں؟ جو آدمی 10 آیات اس سورے کی حفظ کر لے تو جب دجال پوری دنیا کو بہکائے گا تو جس کے سینے میں یہ 10 آیات ہوں وہ اس کے بہکائے میں نہیں آئے گا۔ تو جوانوں کے لیے کتنا مین ہے یہ سورہ، انسان کے لیے کتنا مین ہے یہ سورہ۔ پھر چھٹے امام نے فرمایا، من قرأ سورۃ الکہف فی کل لیلۃ الجمعہ لم یمت الا شہیدا ویبعثہ مع الشہداء واوقف اللہ یوم القیامت مع الشہداء۔ بڑی عجیب و غریب حدیث ہے۔ کیا فرماتے ہیں چھٹے امام؟ کہ جو انسان سورہ کہف کی تلاوت کرے، لم یمت الا شہیدن، وہ نہیں مرے گا مگر شہید، یعنی اسے عام موت نہیں آئے گی، بلکہ وہ جب دنیا سے جائے گا تو شہادت کی موت جائے گا، اس کو شہادت ملے گی۔ لم یمت الا، اب انشاءاللہ اس مجلس سے ہم سب یہ وعدہ کر کے اٹھیں گے کہ ہم اس سورے کو جا کے پڑھیں گے بھی، اور اس سورے پہ غور بھی کریں گے، اس سورے کی 10 آیات کم سے کم یاد کریں گے۔ جس نے اس سورے کو جمعرات کے دن، یعنی جمعرات کی رات میں اس کو پڑھا، جمعے کی رات میں، تو نہیں مرے گا مگر شہید۔ وَيَبْعَثُهُ مَعَ الشُّهَدَاءِ، اس کو شہداء کے ساتھ مبعوث کیا جائے گا، اور اسے محشر میں وہیں کھڑا کیا جائے گا جہاں شہداء کھڑے رہتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے، جہاں رسول کے ساتھ شہید ہونے والے جتنے بھی جنگیں ہیں ان میں جو شہید لوگ ہوئے ہیں، جہاں وہ کھڑے ہوں گے وہیں پر ہم کھڑے ہوں گے، خالی اس سورے کی تلاوت سے۔ دوسری آیت ہے، دوسری روایت، من قرأ سورۃ الکہف لم تضرہ فتنۃ الدجال، جو انسان سورہ کہف کی تلاوت کرے گا وہ اس پر شیطان کے اور دجال کے حربے چلنے والے نہیں ہیں، یعنی وہ محفوظ رہے گا۔ کبھی ہے، هل ادلکم علی سورۃ شیعہا 70,000 ملک، اے میرے صحابہ کیا تمہیں میں وہ سورہ بتاؤں کہ جس سورے کو لے کے 70,000 ملائکہ آئے تھے، جس سورے کو 70,000 ملائکہ لے کے آئے،
اور جب وہ لے کے آئے تو زمین سے آسمان تک اس کی عظمت اور اس کا نور پھیلتا گیا. تو اب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بتائیے وہ کون سا سورہ ہے؟ تو نبی نے فرمایا ہی سورۃ الکہف، وہ ہے سورہ کہف، کہ جس کو پڑھنے کے بعد انسان دجال سے اور فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے اور نہیں مرتا مگر شہید مرتا ہے. اور جب یہ پڑھتا ہے تو نور زمین سے لے کے آسمان تک پہنچ جاتا ہے. یہ سارا چھٹے امام اور نبی اور مولا کائنات اور پیغمبر اور ائمہ سے روایات ہیں. آپ انٹرنیٹ پہ بھی سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائیں گی یہ احادیث. تو جو اس سورے کو پڑھے گا تو یہ اگر سورہ پڑھ رہا ہے تو 1 سال میں اگر دجال آ گیا تو یہ فتنے سے محفوظ رہے گا. اسی سورے کو پڑھنے کے بعد انسان کے اندر یہ شعور پیدا ہوگا کہ مجھے اپنے اندر وہ صفات لانی چاہیے کہ جن صفات سے میں لشکر امام زمانہ میں شامل ہو سکوں. میں نے کیوں کہا؟ اسی لیے چونکہ اس کی اتنی اہمیت ہے. یہ آخری زمانے میں دیکھیے اس سورے کے اندر 4 قصے ہیں. اس کی اہمیت، اس سورے کے اندر 4 قصے ہیں. پہلا قصہ ہے اصحاب کہف کا، دوسرا قصہ ہے جناب موسیٰ اور جناب خضر کا، تیسرا قصہ ہے ایک اس انسان کا جس کے پاس 2 باغ تھے، اسے مال پہ غرور ہو گیا، تیسرا قصہ ہے جناب ذوالقرنین کا کہ جنہیں پوری کائنات کی حکومت ملی تھی اور جہاں سے سورج نکلتا ہے اور جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہ وہاں تک پہنچے تھے. تو اس میں کتنے واقعات ہیں؟ یعنی ایسا قرآن کے کسی سورے میں نہیں ہے جس میں اتنے واقعات ہوں. اب آپ دیکھیے انسان بہکتا ہے 4 چیزوں سے، یا تو دین کے مسئلے میں بہکتا ہے، یا مال کے ذریعے بہکتا ہے، یا جب علم آ جائے تب بہکتا ہے، یا جب دولت آ جائے تب بہکتا ہے. اور اس سورے کے اندر 4 سے بچنے کا طریقہ ہے. یہ گہرائی میں جائیے، انشاءاللہ آج کے دن سے آپ کو سورہ کہف کی وہ آیات دیکھ کے آنی پڑے گی جو میں پڑھ رہا ہوں، تبھی تو آپ کو اس کی روشنی اور اس کا نور ملے گا. تو کتنے واقعے ہیں؟ جلدی جلدی بولیے. 4 واقعے ہیں. یا تو دین کا فتنہ، یا مال کا فتنہ، یا علم آ گیا تو غرور پیدا ہو گیا علم کا فتنہ، یا سلطنت آ گئی اس کا فتنہ. اور اس سورے میں یہ 4 موجود ہیں. لہذا یہ 4 اگر آدمی پڑھے گا واقعات تو اسے یہ طریقہ معلوم ہو. اس لیے کہ جب دجال آئے گا امام سے پہلے تو وہ دجال آپ کو جو عالم ہیں انہیں علم میں غرور کروا کے بہکائے گا. جن کے پاس مال ہے چونکہ وہ مال کا لالچ دے کے بہکائے گا، وہ دین پیش کر کے بہکائے گا، وہ سلطنت کے ذریعے بہکائے گا. اسی لیے اللہ نے اس سورے کو نازل کیا تاکہ بہکانے والا بعد میں آئے، بچانے والا پہلے آئے. یہ وہ سورہ ہے جو آپ کو بچا رہا ہے، سورۃ الکہف. اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے اسی سورے کی تلاوت کی ہے. توجہ چاہتا ہوں کیوں امام نے اس سورے کی تلاوت کی. سورہ الحمد نہیں پڑھا، سورہ قل هو اللہ نہیں پڑھا، دوسرے سورے نہیں پڑھے. حسین ابن علی نے اگر تلاوت کیا کوفے میں تو کون سا سورہ؟ ہاں اب بھی بول دیا کریں تھوڑا سا. سورہ کہف. کیوں پڑھا؟ اس لیے کہ ابھی یزیدیت کا فتنہ موجود ہے اور اس فتنے سے جو چیز بچا سکتی ہے وہ سورہ کہف ہے. اسی طرح آپ کے سامنے نہ جانے کتنے فتنے آئیں گے، تو ان فتنوں سے بچنے کا طریقہ ہے صرف اور صرف، انشاءاللہ ریزن بتاؤں گا کیوں پڑھا انہوں نے آگے کی مجلسوں میں. لیکن یہ سورہ کہف قرآن مجید کا وہ سورہ کہ جو انسان کو دجال سے بچاتا ہے. اور ایک روایت میں نے ابھی پڑھی جس میں یہ ہے کہ اگر کسی کے اوپر زیادہ قرض ہو جائے یا کوئی آدمی فقیر ہونے لگے تو اسے جو سورہ نجات دے سکتا ہے اسے کہتے ہیں سورہ کہف. قرض سے نجات دیتا ہے سورہ کہف، فقیری سے نجات دیتا ہے سورہ کہف. پھر نبی نے فرمایا اس سورے کا نام قرآن کریم میں تو سورہ کہف ہے، لیکن توریت میں اس سورے کا نام ہے سورہ حائلہ. حائلہ یعنی مانعہ، مانعہ یعنی روکنے والا، یعنی سپر.
یعنی سپر. تو اس سورے کا نام دوسرا کیا؟ سورہ حائلہ، یعنی منع کرنے والا، بیچ میں آ جانے والا، سپر بن جانے والا. کہا حائلہ کیوں کہتے ہیں؟ کہا ایک طرف جہنم کی آگ ہوگی، ایک طرف مومن ہوگا، تو جو مومن اس سورے کو پڑھے گا یہ سورہ ان دونوں کے بیچ میں آ جائے گا تاکہ جہنم کی آگ مومن تک نہ پہنچے، مومن جہنم تک نہ پہنچے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سورہ آپ کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے، چاروں فتنوں سے بچاتا ہے، دجال سے بچاتا ہے، اور یہ نور ہی نور پھیلا دیتا ہے. خیر آج میں نے اس سورے کی روایات ساری آپ کی خدمت میں پڑھ دی، ایک دو روایات رہ رہی وہ آگے آ جائیں گی. تو اب اس سورے کی دوسری آیت لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو اس کے عذاب سے ڈرائیں. اچھا جیسے ہی کہا اس کے عذاب سے ڈرائیں، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، اور جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں انہیں بشارت بھی دیں. بس یہ ہے مین. آج کا میرا ٹاپک اس کی تشریح میں ہے، چونکہ بہت ہی مصیبت آ رہی ہے ہماری قوم کے اوپر. پڑھنے والا گروپ، ممبر پہ آنے والا گروپ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا. ایک ممبر کا وہ حصہ ہے، یعنی وہ لوگ ہیں کہ جو اتنا ثواب بیان کرتے ہیں، اتنا ثواب بیان کرتے ہیں اور اتنا جرأت مند بناتے ہیں کہ مجلس سے اٹھنے کے بعد انسان یہ سوچتا ہے کہ اب کچھ بھی کرو بخشے تو گئے. یہ ہوتا ہے. دیکھیں غلط دونوں چیزیں ہیں. ایک ممبر پہ آیا، اس نے اتنا ڈرایا، سانپ، بچھو، وحشت قاب، ایسا لگتا ہے مجلس میں بیٹھنے والے کو تو بچنے والا نہیں ہے. اگر تو بچنے والا نہیں ہے تو جو کر رہا ہے وہ کرتا رہے، اس لیے کہ ویسے بھی جہنم میں جانا ہے اور ایسے بھی جہنم میں جانا ہے. اور اتفاق سے کوئی مریض آ جائے بیچارہ دل کا تو ہو سکتا ہے اسے تو ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے بیچارے کو گھر جا کے، کہ اتنا عذاب نہیں. اسی لیے کہتے ہیں سورہ کہف کو پڑھو. کیا کہا اس میں؟ ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ اس قرآن کے ذریعے یہ نبی دونوں چیزیں انجام دے. یعنی کیا مطلب؟ ڈرائے بھی، بشارت بھی دے، ایک چیز نہیں. اسی لیے ہمارے نبی کے دو لقب ہیں، ایک ہے بشیر اور ایک ہے نذیر. نذیر کہتے ہیں ڈرانے والا عذاب خدا سے، بشیر کہتے ہیں جنت کی بشارت دینے والا. جب دونوں چیزیں ساتھ ہوں گی تو انسان کی ہدایت ہوگی. ممبر پہ آنے والا گروپ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا. ایک آتا ہے تو وہ اتنا عذاب کہ بیچارہ مومن کہتا ہے یار میں آج مجلس میں آ کے پھنس گیا، لگے جہنم میں جاؤ گے، یہ اسفل السافلین میں جاؤ گے، ایسے جاؤ گے، ویسے جاؤ گے، یہ سانپ یوں کاٹیں گے، یہ گلے میں یوں ہوگا، یہ وحشت قبر ہو. اچھا ادھر دیکھیں اگر روایات سے بیان کریں تو چلے کوئی مسئلہ بھی ہے، خود ہی خود ڈرائے جا رہے. وہ جو بشارت دینے والا ہے، ماتم کر لو، مجلس کر لو، پورے سال کچھ بھی کرو، پھر تم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اب دیکھیں مسئلہ دیکھیں کتنا بگڑ رہا. ایک نے اتنا جرأت مند بنایا کہ وہ کہتا ہے اب کچھ بھی کرو یہ کافی ہے. ایک نے اتنا ڈرایا، وہ یہ کہتا ہے جب مجھے بخشا جانا ہی نہیں ہے تو بھائی میں نے ایک کام کیوں کروں، میں تو ویسے بھی جہنم میں جاؤں گا اور ایسے بھی جہنم میں جاؤں گا. بس عزیزو اسی لیے کائنات کے عظیم مولا کا کلام پڑھیے ایسے حالات میں، اور وہ ہے نہج البلاغہ. اس میں کیا ہے؟ الفقیہ کل الفقیہ من لم یقنط الناس من رحمت اللہ ولم یوئسہم من روح اللہ ولم یؤمنہم من مکر اللہ. بہترین عالم، فقیہ اور دانا انسان اس کو کہا جاتا ہے کہ جو لوگوں کو نہ رحمت خدا سے مایوس کرے اور نہ عذاب خدا اس کے دل سے بالکل نکال دے. کیا مسئلہ؟ یعنی مولا فرماتے ہیں عالم دین فقیہ کی علامت یہ ہے کہ جب وہ کچھ بیان کرے تو اس طرح عذاب بیان نہ کرے کہ انسان کے ذہن سے اس کی رحمت کا تصور ہی ختم ہو جائے. ایسا لگتا ہے جیسے کوئی جلاد ہے، کوئی بادشاہ ایسا ہے کہ جی انہیں ہمارے پہ ہر وقت غصے رہتا ہے. نہیں،
اسی لیے میں نے بعض روایات میں پڑھا اگر اس کی رحمت پہلے نہ ہوتی اور غضب پہلے ہوتا تو یہ دنیا پیدا ہی نہ ہوتی. بہرحال قیمتی بات تھی جو میں نے پہنچا دی، اب اس پہ غور کرتے رہیے گا آپ. اگر اس کی رحمت نہ ہوتی، اسی لیے یا من سبقت رحمتہ غضبا، اے وہ ذات کہ جس کا غضب پیچھے رہ جاتا ہے اور اس کی رحمت آگے بڑھ جاتی ہے. اسی لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور اس کا غضب بعد میں ہے، اس کی رحمت پہلے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ مجلسوں سے کبھی کبھی مجلسوں میں آنے کے بعد بھی دور ہو سکتا ہے آدمی، چونکہ بعض کا یہ ہو گیا ہمیں تو کوئی فضیلت کی بات بتانی ہی نہیں ہے، ہمیں بھائی انہیں ڈرانا ہے کسی بھی طرح. تو اگر کوئی آپ کے ڈرانے سے مر گیا تو اس کے خون کا الزام آپ کے اوپر آ جائے گا. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ نہیں، مولا نے فرمایا الفقیہ کل الفقیہ، بہترین عالم دین وہ ہے کہ جب وہ بیان کرے لم یقنط الناس من رحمت اللہ، نہ تو رحمت الہی سے مایوس کرے، وَلَمْ يُؤْمِنْهُمْ مِن مَكْرِ اللَّهِ، اور ایسا بھی بیان نہ کرے کہ مجمع یہ سوچے کہ نہیں اس کے عذاب کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. نہیں، بیلنس. سورہ کہف کیا کہتا ہے؟ نبی اس لیے آئے تاکہ آپ کو ڈرائیں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ بشارت دے کے، یعنی آپ بشارت دیں اور آپ انہیں ڈرائیں. اچھا، سب سے پہلے بشیر کا لفظ ہے، ڈرانے کا لفظ بعد میں ہے. بشیر کا لفظ انہیں نماز پڑھیے یہ ملے گا، روزہ رکھیے یہ ملے گا، مجلس میں آئیے یہ ملے گا، ماتم کریے یہ ملے گا. بعض لوگ تو آنے لگے ممبر پہ مجلس کا کوئی فائدہ نہیں، ماتم کا کوئی فائدہ نہیں. یہ نہیں، ہر چیز کا فائدہ ہے. تم خدا کے نمائندے ہو، خدا نہیں ہو. اجر دینے والا وہ پروردگار ہے. تو مجلس اور ماتم ہی کیوں مخصوص ہے؟ اگر مکاری کے ساتھ نماز ہو تو نماز بھی نہیں ہے، غداری کے ساتھ سجدہ ہو تو سجدہ بھی نہیں ہے، غصبی مال سے حج ہو تو حج بھی نہیں ہے. تو مجلس ہی تھوڑا ہی ہے. یعنی اگر آپ کے اندر نمازیں پڑھنے کے بعد سدھار نہ آئے تو نماز نہیں ہے، مجلس کے بعد چینج نہ آئے تو مجلس نہیں ہے. تو یہ تو ہر چیز کے بارے میں آپ کا یہ ایک ہی چیز مخصوص، پورا دین اسلام اس کی کے اندر ہے. اگر آپ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، نماز آپ کو بری چیزوں سے روکتی ہے. ہم نے دیکھا جتنا بڑا نمازی اتنا ہی بڑا پاجی، بڑا نمازی مگر دھوکے باز، بڑا سجدہ گزار مگر مکار. تو پھر یہ نماز قبول ہے؟ تو جو مسئلہ نماز کا ہے وہی مسئلہ مجلس کا ہے. اگر مجلس میں آنے کے بعد بھی غدار ہے تو پھر اس کا مطلب ہے اس کی مجلس قبول، یا مجلس نے اسے کوئی قبول کا لفظ بھی نہیں کہہ سکتے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب اس نے مجلس سے کچھ لیا نہیں ہے. اللہ تو دینے کو تیار تھا مگر اس نے کچھ لیا نہیں ہے. تو پہلی چیز ہے بشیر اور نذیر. اسی لیے حکیم لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے لاڈلے، اگر تیرے پاس جنوں، غور سے سنیے گا ایک ایک آدمی، اگر تیرے پاس جنوں انس کے برابر اعمال ہو جائیں، یعنی تیری نیکیاں اتنی زیادہ ہو جائیں، اعمال تیرے بہت زیادہ ہو جائیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، مجلس، ماتم، یہ وہ سب تو نے نیک کام کر لیے، تو بھی اپنے کو عذاب خدا سے محفوظ نہ سمجھنا. اب پھر دوسرا جملہ، اور اگر تیرے گناہ ثقلین کے برابر ہو جائیں تو بھی اپنے کو رحمت خدا سے مایوس نہ کرنا. یعنی مطلب کیا ہے؟ اعمال کرنے کے بعد غرور نہ کرنا، گناہ کرنے کے بعد مایوس نہ ہونا، اس لیے کہ کوئی غفار ہے جو بخشنے کے لیے تیار ہے، مگر تو اس کی طرف بڑھے تو صحیح، اپنے معبود کی طرف آ تو صحیح، غرور نہیں کرنا. جناب موسیٰ ایک راستے سے گزر رہے ہیں، کیا دیکھا کہ ایک نابینا آدمی اور اس کو کچھ پرندے انار کے دانے کھلا رہے ہیں. پرندے انار کے دانے اس کے منہ میں ڈال رہے ہیں. اب کتنا عظیم آدمی ہوگا. اب اس جناب موسیٰ گزر رہے ہیں، نابینا ہے. نے کہا کون؟ کہا موسیٰ. کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کوہ طور پر.
اب اسے گھمنڈ ہوا تھوڑا سا اپنے اعمال کی وجہ سے، کہنے لگا موسیٰ ذرا یہ پوچھ کے آنا جنت میں میرا پڑوسی کون ہے۔ جناب موسیٰ گئے، پروردگار تیرا ایک نیک بندہ یہ پوچھ رہا ہے کہ میرا پڑوسی کون ہے۔ جناب موسیٰ سے کہا اللہ نے پہلی تو بات یہ ہے پڑوسی اسی وقت تو ہوگا جب یہ خود جنت میں جائے گا، یہ تو خود جانے والا نہیں ہے۔ اور جناب موسیٰ آ گئے، کہا بھائی تم تو یہ سوال کر رہے ہو میرا پڑوسی کون ہو، پہلے تو تمہارا ہی کمرہ معین نہیں ہے وہاں، تمہیں ہی کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ میں نے کہا اب دیکھیے یہ ہے انسان کی ہدایت، شیطان نے بہکا لیا تھا اعمال کی وجہ سے، فوراً کہنے لگا کہ واقعاً کچھ نہ کچھ مجھ ہی سے ہوا ہے ورنہ میرا خدا ایسا نہیں ہے۔ جناب موسیٰ نے کہا اپنی زندگی پہ نظر ڈالو کیا ہوا، کہا میری زندگی پہ نظر یہ ڈال رہا ہوں ایک گناہ ہوا ہے، میں ایک ایسی قوم میں رہتا تھا جو قوم گناہگار تھی، تو اس گناہگار قوم میں عبادت گزار تھا، میں وہاں سے نکل آیا یہ سوچ کے کہیں ان کی وجہ سے میرے اوپر عذاب نازل نہ ہو جائے۔ جناب موسیٰ نے کہا یہی تو سب سے بڑی خطا کی، خود جنت میں جانا کمال نہیں ہے، معاشرے کی اصلاح کر کے دوسروں کو جنت میں لے جانا کمال ہے۔